وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ارطغرل غازی سیزن 3 کے قسط نمبر 76 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس قسط کا آغاز اس سین سے ہوتے ہے جہاں چاویدار قبیلے کے تمام لوگ اورال کے آدمیوں کے خلاف نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اور انہیں قاتل اور غدار کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں اورال وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے میں آپ لوگوں کو بہتری کی طرف لے کر جا رہا ہوں اور آپ لوگ میری خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اتنے میں دو آدمی آگے آ کر کہتے ہیں تم غدار ہو، ہم تمہیں نہیں مانتے، ہمارے سردار الیار صاحب ہے۔ یہ سن کر اورال ان دونوں کو بھی مار دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر قبیلے کے لوگ ڈر جاتے ہیں اور ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے۔ پھر اورال کہتا ہے میری اطاعت نہ کرنے کی یہی سزا ہے، اب سب اپنے اپنے خیموں میں واپس چلے جاؤ۔ پھر اورال کے سپاہی قبیلے کے لوگوں کو زبردستی ان کے خیموں میں بھیجنے لگتے ہیں، جبکہ اورال مرکزی خیمے کی جانب بڑھنے لگتا ہے۔ وہاں موجود اورال کے ساتھی آدمی اورال کی فتح کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ خیمے کے سامنے 4 خواتین کو باندھ کر بٹھایا گیا تھا، جس میں حیمہ خاتون، حلیمہ سلطان، اسلحان خاتون اور حفصہ شامل تھی۔ پھر اورال خیمے کے سامنے کھڑا ہو کر سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میں نے اپنا قبیلہ اور اپنے بابا کا خیمہ غداروں سے لے لیا ہے، اب انتقام کا وقت ہے۔ ارطغرل اور الیار کا خاتمہ ہو جائے گا، ان زمینوں پر صرف چاویدار والوں کی حکمرانی ہوگی اور آپ ہی وہ سپاہی ہوں گے جو یہ عظیم فتح حاصل کریں گے۔ یہ سن کر سب سپاہی اورال صاحب زندہ باد کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ اتنے میں اورال کا ایک سپاہی قبیلے کی طرف سے باہر کی طرف ایک تیر چلاتا ہے جو ویسیلس کے سامنے جا کر گرتا ہے۔ ویسیلس کا سپاہی کہتا ہے لگتا ہے اورال نے فتح حاصل کر لی ہے۔ ویسیلس کہتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ اورال نے اس دفعہ کوئی گڑبڑ نہیں کی ہوگی، جب الیار واپس قبیلے میں پہنچے گا تو ایک دعوت اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ دوسری طرف ارطغرل اور الیار بھی چاویدار قبیلے کی طرف روانہ تھے اور تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ چاویدار قبیلے میں اورال کے ساتھی اورال کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ حیمہ خاتون کو بتاتی ہے میں نے بتایا تھا کہ جب تک یہ آدمی زندہ رہے گا تب تک یہ انتقام لینے کی کوشش کرے گا۔ حیمہ خاتون کہتی ہے جب تک ارطغرل زندہ ہے یہ ہمیں چھو بھی نہیں سکتا، وہ جلد آ کر ہمیں بچا لے گا۔ اب ارطغرل کے آنے تک ہم ان کو ٹالنے کی کوشش کریں گے۔ اتنے میں اورال اپنا ہاتھ کھڑا کر کے سب کو خاموش کرا دیتا ہے۔ اسلحان اس سے کہتی ہے یہ تم ہو جو موت کے حقدار ہو اورال، شرم ہے تمہارے اوپر۔ یہ سن کر اورال چل کر اس کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے تمہارے اوپر شرم ہے اسلحان، تم نے میرے ساتھ دینے کے بجائے ان غداروں کا ساتھ دیا ہے۔ اسلحان کہتی ہے ٹیڑھے آدمی کا راستہ کبھی سیدھا نہیں ہوتا اورال، تم اس کا بدلہ ضرور چکاؤ گے۔ اورال کہتا ہے تم پریشان مت ہو، جیسے ہی یہ سب ختم ہوگا میں تمہیں سلاطین کی طرف بھیجنے والا ہوں، لیکن اس کو بھی میری مصیبت کا انتظار کرنا پڑے گا، اسے پتہ چلے گا کہ اورال کو نیچا دکھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ایک آدمی ویسیلس کے پاس آ کر کہتا ہے ارطغرل اور الیار چاویدار قبیلے کی طرف بڑھ رہے ہیں، لازمی انہیں اورال کے اقدام کا پتہ چل چکا ہوگا۔ یہ سن کر ویسیلس بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اورال کہتا ہے میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنے بابا اور اپنے بچے کا انتقام لوں گا، اور جب میں ایسا کر لوں گا تو سب جان لیں گے کہ میں کتنا
शर्फ वाला आदमी हूँ। जब तक अर्तुगरुल जिंदा है उस वक्त तक तुम सिर्फ अपनी जुबान से जहर उगलवा सकते हो। तुम्हारा खात्मा होने वाला है। ओराल कहता है अर्तुगरुल और अलियार को पता ही नहीं कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। अब तुम लोगों को कोई भी मुझसे नहीं बचा सकता। हाइमा खातून कहती है बहुत से लोगों को तुम्हारे हाथों से बचाया जा चुका है, तुम अपने आप को समझते क्या हो। ये सुनकर ओराल अपनी तलवार हवा में बुलंद करता है। इतने में असलहान बोल पड़ती है और कहती है ऐसा मत करो भाई, आपको लोग एक बुज़दिल के तौर पर याद करेंगे जो औरतों को कत्ल करता था। इनको जाने दो, अगर तुम मजबूत हो तो किसी आदमी पर अपनी तलवार उठाओ। हाइमा खातून कहती है इसमें अर्तुगरुल का सामना करने की जरूरत ही नहीं है बेटी। एक ऐसे आदमी से और क्या तवक्को की जा सकती है जो अपने दुश्मनों के किले में जाकर पनाह हासिल करे। तुम्हारी तलवार सिर्फ औरतों के लिए है ओराल। ओराल कहता है तुम्हारा बेटा कहाँ है, अब उसे आने दो तुम्हें बचाने के लिए, फिर हम देखते हैं कि मेरी तलवार उसके लिए है या नहीं है। फिर असलहान कहती है तुम एक गद्दार हो जो जाल बिछाता है। ये सुनकर ओराल असलहान को पकड़ लेता है और कहता है अब तुम देखो कि इनके साथ क्या होता है जिन्होंने भाई बहन को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया है। फिर ओराल अपने सिपाहियों को आवाज देता है तो 3 सिपाही अपने तलवारें हवा में बुलंद कर देते हैं। हलीमा और हाइमा खातून कलमा शहादत पढ़ने लगती है। इसके बाद वो अल्लाह अकबर का नारा लगाती है। ओराल अपनी तलवार हवा में बुलंद कर देता है। अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। Askeri. इस तरह अर्तुगरुल और उसके साथी ओराल के बहुत सारे सिपाहियों को तीर का निशाना बना डालते हैं और फिर अपने तलवारों के साथ आगे बढ़ते हैं। ओराल के बाकी सिपाही अर्तुगरुल के सामने खड़े हो जाते हैं। अर्तुगरुल ओराल को कहता है तुर्कों ने कब से एक आदमी के लिए जाल बिछाने के लिए औरतों को ढाल बनाना शुरू कर दिया है। तुम जिस चीज को इंसाफ का नाम दे रहे हो इसका कोई वजूद नहीं है। ओराल कहता है तुम मुझे ओराल साहब कहो अर्तुगरुल, अब चावेदार कबीले का सरदार मैं हूँ। अलियार कहता है तुम मेरी नजरों में कुछ नहीं हो ओराल, तुम मेरे बाबा के खेमे और अपनी तलवार के लिए एक लानत हो। ओराल कहता है तुमने अर्तुगरुल के साथ मिलकर मुझसे मेरा हक छीन लिया था, अब मैं अपना हक वापस लेने आया हूँ। फिर अर्तुगरुल कहता है जब तक आसमान गिर नहीं जाता और जमीन पट नहीं जाती तब तक तुर्कों की रवायत को कोई नहीं तोड़ सकता, और तुमने ऐसा करने की कोशिश की है ओराल, अब इसका बदला चुकाने का वक्त आ गया है। फिर अर्तुगरुल ओराल के सिपाहियों से कहता है तुम लोग हथियार डाल लो, अगर तुम लोग ओराल के पीछे चलोगे तो तुम्हारी मंजिल वाज़ेह है। इतने में ओराल कहता है सिपाहियों हमला करो और इन सबको मार डालो। ये सुनकर वो सब हमला कर देते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ देर में अर्तुगरुल ओराल के पास पहुंच जाता है, लेकिन इतने में ओराल हलीमा को पकड़कर अपनी तलवार उसके गर्दन पर रख लेता है। ये देखकर अर्तुगरुल और बाकी सिपाही रुक जाते हैं। ओराल कहता है पीछे खड़े रहो वरना मैं तुम्हारी बीवी को मार दूंगा। अर्तुगरुल कहता है खातून को छोड़ दो और एक मर्द की तरह लड़ो। इतने में अलियार गुस्से से बोल पड़ता है और कहता है तुमने बहुत से मासूम आदमियों और सिपाहियों को मार दिया है ओराल, अब तुम एक औरत के पीछे चुप रहे हो और तुम कितने गिरोगे ओराल। फिर ओराल कहता है सिपाहियों हमला करो, लेकिन इस बार सिपाही उसकी बात नहीं मानते और अपनी तलवारें फेंकने लगते हैं। कुछ ही देर में उसके तमाम सिपाही अपने हथियार फेंक देते हैं। ओराल कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो, मैंने कह दिया है कि हमला करो, लेकिन सिपाही उसकी बात नहीं सुनते। अर्तुगरुल के मजीद सिपाही भी वहाँ पहुँच जाते हैं। इतने में हलीमा ओराल के हाथ पर काटती है जिससे ओराल की तलवार हलीमा की गर्दन से हट जाती है और अर्तुगरुल फौरन उसकी तलवार पकड़ लेता है। इस तरह हलीमा आजाद हो जाती है।
Yaşasın cehennem. इस तरह अर्तुगरुल उसके पेट में तलवार घोंप देता है और कहता है, तुम और तुम जैसे आदमी अपने आप को गद्दारी का शहंशाह बना सकते हैं। फिर अर्तुगरुल उसे कड़ा कर लेता है और कहता है, गद्दारों के लिए जहन्नम है। और इस तरह अर्तुगरुल उसकी गर्दन उतार देता है और इसी के साथ ओराल का खात्मा हो जाता है। दूसरी तरफ वेसुलियस कबीले के करीब मौजूद था और कहता है, जब तुर्क मुत्तहिद हो जाए तो हम उनसे नहीं जीत सकते। मैं अपने शहंशाह के पास जाकर मजीद सिपाही तलब करूंगा, चलो वापस चले। इसके बाद वो सब वापस किले की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ किले में चोलपन अकेली अपने कमरे में बैठी थी और अपने खंजर के साथ जहर लगाकर कहती है, अब मैं अपने बाबा का इंतकाम लूंगी और मजीद कोई रहम नहीं खाऊंगी। आ जाओ वेसुलियस और मेरी जहर का मजा चखो। चावेदार कबीले में ओराल के खात्मे के बाद अर्तुगरुल हलीमा की रस्सी खोलकर उससे गले मिलता है, जबकि बामसी हफ्सा की रस्सी खोलता है और दुंदार अपनी वालदा की रस्सी खोलकर उससे गले मिलता है। कबीले के लोग भी सुकून का सांस लेते हैं और काफी खुश हो जाते हैं। फिर अलियार भी असलहान की रस्सी खोलकर उससे मिलता है। इसके बाद अर्तुगरुल सबसे मुखातिब होकर कहता है, हम सब ने देख लिया है कि कौन सही था और कौन गलत। हमने एक अच्छा सबक हासिल किया है। अगर हमने इस गद्दारी को बुलाकर दोबारा किसी ऐसे दरख्त को परवान चढ़ाया तो तारीख से हमारा नाम मिट जाएगा और हम काफिरों के आगे घुटने टेक देंगे। फिर अर्तुगरुल हथियार डालने वाली सिपाहियों को खड़ा होने का इशारा करता है और कहता है, हमारा इज्जतदार खून हमारी रिवायात को कायम रखेगा और हमारे झंडों को बुलंद रखेगा। इसके बाद अर्तुगरुल अल्लाह अकबर का नारा लगाता है। इसके बाद बाकी सब भी अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। Allahu Ekber! 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 इसके बाद अर्तुगरुल अपने घोड़े पर अकेला जंगल में एक जगह पहुंच जाता है और अपने घोड़े से बात करते हुए कहता है, अक्तुल गली, हम बहुत से पहाड़ों पर चढ़े हैं। हमने मजलूमे के लिए उम्मीद और जालिमों के लिए खौफ पैदा किया है। जब तक ये रूह इस जिस्म में मौजूद है हम काफिरों को तबाह करते रहेंगे, लेकिन हम कभी भी अपने मकसद में हार नहीं मानेंगे। इसी दौरान सुल्तान का जासूस जंगल में एक जगह भाग रहा था और काफी सारे सिपाही उसका पीछा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो जासूस अपने एक साथी के पास पहुंचकर कहता है, भागो, वो हमारे पीछे आ रहे हैं। इसके बाद वो दोनों भागने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल हल्ली बाजार में पहुंच चुका था और आलिको से पूछता है, क्या खबर है आलिको? आलिको कहता है, वेसुलियस ने ग्रीक वालों के साथ तिजारत रोक ली है। हकीम अर्तुग कहता है, वेसुलियस के इस कदम से न सिर्फ ग्रीक वाले बल्कि मुसलमान भी मुतासिर हो रहे हैं। अर्तुगरुल कहता है, आप उनकी मदद जारी रखें, वो हमारे बाजार से नाउमीद होकर नहीं जाने चाहिए। फिर अर्तुगरुल अलियार को कहता है, चलिए अलियार साहब, आगे के बारे में कुछ सोचते हैं। और इसी के साथ इस किस्सा का अख्तिताम हो जाता है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के खूबसूरत वाक़यात सीरत खालिद बिन वलीद की किस्त नंबर 38 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जहां हम इस जगह तक पहुंचे थे, इस मौके पर भी सिपाहियों को ख्याल आया कि खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने पहलुओं को इस तरीके से क्यों नहीं इस्तेमाल करते जो इनका मखसूस तरीका था। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद सिपाहियों की तरह लड़ रहे थे और इनके कपड़े पर खून था जो इनके किसी ज़ख़म से निकल रहा था। चूँकि ईरानियों की नफरी ज़्यादा थी इसलिए जानी नुकसान उन्हीं का ज़्यादा हो रहा था। अंदज़गर ने अपने दस्ते को पीछे हटा लिया और ताज़ा दम दस्तों से दूसरा हमला कराया। यह हमला ज़्यादा नफरी का था, मुसलमान उनमें नज़र ही नहीं आते थे। अंदज़गर का ये अहद पूरा हो रहा था कि एक भी मुसलमान को ज़िंदा नहीं जाने देंगे। अंदज़गर ने मुसलमानों का काम जल्दी तमाम करने के लिए मज़ीद दस्तों को हल्ला बोलने का हुक्म दे दिया। अब तो मुसलमानों के लिए बाग निकलना भी मुमकिन न रहा। वो अब ज़ख्मी शेरों की तरह लड़ रहे थे। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस मुआरके से आगे निकल गए थे। उनका अलम बरदार उनके साथ था। इन्होंने अलम अपने हाथ में लेकर ऊपर किया और एक बार दाएं और एक बार बाएं किया, फिर अलम बरदार को दे दिया। ये एक इशारा था। उसके साथ ही मैदान जंग के पहलू में जो टेकरियाँ थी उनमें से 2000 घुड़सवार निकले। उनके हाथों में बर्चियाँ थी जो इन्होंने आगे कर ली। घोड़े सर पर दौड़े आ रहे थे। वो एक तरतीब में होकर आतिश परस्तों के उकब में आ गए। जंग के शोर व गल में आतिश परस्तों को उस वक़्त पता चला कि उनमें उकब पर हमला हो गया है जब मुसलमानों के घुड़सवार उनके सर पर आ गए। ये थे मुसलमानों के वो सवार दस्ते जिन्हें अंदज़गर ढूंढ रहा था। खुद खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सिपा पूछ रही थी कि अपने सवार दस्ते कहाँ है। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी नफरी की कमी और दुश्मन की नफरी की अफराद देख कर ये तरीका इख्तियार किया कि रात को तमाम घुड़सवारों को टेकरी के औकब में इस हिदायत के साथ भेज दिया था
کہ اپنی فوج کو بھی پتہ نہ چل سکے۔ ان کے علم کے دائیں بائیں ہلنے کا اشارہ مقرر کیا تھا۔ گھوڑوں کو ایسی جگہ چھپایا گیا تھا جو دشمن سے 1.5 میل کے لگ بھگ دور تھی۔ وہاں سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز دشمن تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ رات کو گھوڑوں کے منہ باندھ دیے گئے تھے۔ ان 2000 گھڑ سواروں کے کمانڈر بسرا بن ابی رحم اور سعد بن مرہ تھے۔ جب صبح لڑائی شروع ہوئی تو ان دونوں کے کمانڈروں نے گھڑ سواروں کو پر کاپ کر دیا اور خود ایک ٹیکری پر کھڑے ہو کر اشارے کا انتظار کر رہے تھے۔ آتش پرستوں پر عقب سے قیامت ٹوٹی تو خالد رضی اللہ عنہ نے اگلی چال چلی جو پہلے سے طے کی ہوئی تھی۔ پہلوؤں کے سالار عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم نے لڑتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بچا رکھا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے۔ جب گھڑ سواروں نے دشمن پر عقب سے حملہ بولا تو پہلوؤں کے دونوں سالاروں نے اپنے اپنے پہلو پھیلا کر آتش پرستوں کو گھیرے میں لے لیا۔ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا محفوظہ ریز روبی معرکے میں بھی پہلے ہی بونک دیا تھا۔ آتش پرستوں کے فتح کے نعرے آب و بقا میں تبدیل ہو گئے۔ مسلمان گھڑ سواروں کی برچیاں انہیں کاٹتی اور گراتی جا رہی تھی۔ دشمن میں بگدڑ تو ان ہزاروں عیسائیوں نے مچائی جنہیں جنگ کا تجربہ نہیں تھا، اور اس بگدڑ میں اضافہ دشمن کے ان سپاہیوں نے کیا جو پہلے معرکے سے بھاگے ہوئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمان کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب مسلمانوں کے نعرے گرج رہے تھے۔ جنگ کا پانسا ایسا پلٹ گیا کہ زرتش کی آگ سرد ہو گئی۔ بعض مورخوں نے دجلہ کے معرکے کو دجلہ کا جہنم کہا ہے۔ آتش پرستوں کے لیے یہ معرکہ جہنم سے کم نہ تھا۔ اتنا بڑا لشکر ڈری ہوئی بھیڑ بکریوں کی طرح صورت اختیار کر گیا۔ وہ بھاگ رہے تھے، کٹ رہے تھے، گھوڑوں تلے روندے جا رہے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اندر زغر بھاگ گیا، لیکن مدائن کی طرف جانے کی بجائے اس نے صحرا کا رخ کیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ واپس گیا تو ارشیر اسے جلاد کے حوالے کر دے گا۔ وہ صحرا میں بھٹکتا رہا اور بھٹک بھٹک کر مر گیا۔ دوسرے آتش پرست سالار بہمن جازیہ کی فوج ابھی تک دجلہ نہیں پہنچی تھی۔ مسلمانوں کو ایسا ہی ایک اور معرکہ لڑنا تھا۔ آتش پرستوں کے دوسرے سالار بہمن جازیہ کو بھی دجلہ پہنچنا تھا۔ وہ کسرہ اور چیر کے مطابق اس کے لشکر کو اپنے ساتھی سالار اندر زغر کے لشکر کے ساتھ مل کر خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر پر حملہ کرنا تھا، مگر وہ دجلہ سے کئی میل دور تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ اور اندر زغر مسلمانوں کو تو کچل ہی دیں گے۔ جلدی کیا ہے، اس کا لشکر آخری پڑاؤ سے چلنے لگا تو 4-5 سپاہی پڑاؤ میں داخل ہوئے۔ ان میں 2 زخمی تھے، جو زخمی نہیں تھے ان کی سانسیں پھولی ہوئی تھی، تکن اتنی کہ وہ قدم گھسیٹ رہے تھے۔ چہروں پر خوف اور شب بیداری کے تاثرات تھے اور ان تاثرات پر دھول کی تہ چڑھی ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ ان سے پوچھا گیا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ ہم سالار اندر زغر کے لشکر کے سپاہی ہیں۔ ان میں سے ایک نے تکن اور خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، سب مارے گئے ہیں۔ دوسرے نے کہا، وہ انسان نہیں ہے۔ ایک اور کراہتے ہوئے بولا، تم نہیں مانو گے، تم یقین نہیں کرو گے دوستو، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جازیہ کے لشکر کے ایک کمانڈر نے کہا، یہ بگوڑے ہیں اور سب کو ڈرا کر بے قصور بن رہے ہیں، انہیں سالار کے پاس لے چلو، ہم ان کے سر قلم کر دیں گے، یہ بزدل ہے۔ انہیں سالار بہمن جازیہ کے سامنے لے گئے۔ تم کون سی لڑائی لڑ کر آ رہے ہو؟ جازیہ نے کہا، لڑائی تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی ہے، میرا لشکر تو ابھی۔ محترم سالار، ایک نے کہا، جس لڑائی میں آپ نے شامل ہونا تھا وہ ختم ہو چکی ہے۔ سالار اندر زغر لاپتہ ہے۔ ہمارے تیغزن پہلوان 1000 مرد مسلمانوں کے سالار کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ ہم جیت رہے تھے، مسلمانوں کے پاس گھڑ سوار دستے تھے ہی نہیں تھے۔ ہمیں حکم ملا کہ عرب کے ان بدوؤں کو کاٹ دو، ان کی تعداد بہت توڑی تھی۔ ہم ان کے جسموں کی بوٹیاں بکھرنے کے لیے نعرے لگاتے اور خوشی کی چیخیں بلند کرتے آگے بڑھے۔ جب ہم ان سے الجھ گئے تو ہمارے پیچھے سے نہ جانے کتنے 1000 گھڑ سوار ہم پر آ پڑے، پھر ہم میں سے کسی کو اپنا ہوش نہ رہا۔ سالار اعلیٰ مقام زخمی سپاہیوں نے ہامتے ہوئے کہا، سب سے پہلے ہمارا جھنڈا گرا، کوئی حکم دینے والا نہ رہا، ہر طرف نفسا نفسی اور بگدڑ تھی۔ مجھے اپنوں کی صرف لاشیں نظر آتی تھی۔ میں کسی طرح یقین کر لوں کہ اتنے بڑے لشکر کو اتنے چھوٹے لشکر نے شکست دی ہے۔ جازیہ نے کہا، اتنے میں سے اطلاع دی گئی کہ چند اور سپاہی آئے ہیں۔
انہیں بھی اس کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ یہ 13-14 سپاہی تھے۔ ان کی حالت اتنی بری تھی کہ 3-4 گر پڑنے کے انداز سے بیٹھ گئے۔ تم مجھے ان میں سب سے زیادہ پرانے سپاہی نظر آتے ہو، جازیہ نے ایک ادھیڑ عمر سپاہی سے جس کا جسم توانا تھا کہا۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ میں نے جو سنا ہے یہ کہاں تک سچ ہے؟ تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ بزدلی کی، میدان جنگ سے بھاگ آنے کی اور جھوٹ بولنے کی سزا کیا ہے۔ اگر آپ نے یہ سنا ہے کہ سالار اندرزغر کی فوج مدینہ کی فوج کے ہاتھوں کٹ گئی ہے تو ایسا ہی سچ ہے جیسا آپ سالار ہے اور میں سپاہی ہوں، اس پرانے سپاہی نے کہا، اور یہ ایسے ہی سچ ہے جیسے وہ آسمان پر سورج اور ہم سب زمین پر کڑے ہیں۔ میں نے مسلمانوں کے خلاف یہ تیسری لڑائی لڑی ہے۔ ان کی نفری تینوں لڑائیوں میں کم تھی، بہت کم تھی۔ زرتش کی قسم، میں جھوٹ بولوں تو یہ آگ مجھے جلا دے جس کی میں پوجا کرتا ہوں۔ ان کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جو نظر نہیں آتی۔ ان کی یہ طاقت اس وقت ہم پر حملہ کرتی ہے جب انہیں شکست ہونے لگتی ہے۔ مجھے اس لڑائی کا بتاؤ۔ سالار بہمن جازیہ نے کہا، تمہارے لشکر کو شکست کس طرح ہوئی؟ اس سپاہی نے پوری تفصیل سے سنایا کہ کس طرح مسلمان اچانک سامنے آ گئے اور انہوں نے حملہ کر دیا، اور اس کے بعد یہ معرکہ کس طرح لڑا گیا۔ ان کی جو طاقت ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، سپاہی نے کہا، وہ گھڑ سوار دستے کی صورت میں سامنے آئی۔ اس دستے میں ہزاروں گھوڑے تھے۔ ان کے حملے سے پہلے یہ گھوڑے کہیں نہیں نظر آ رہے تھے۔ اتنے ہزاروں گھوڑوں کو کہیں چھپایا نہیں جا سکتا۔ ہمارے پیچھے دریا تھا۔ گھوڑے دریا کی طرف سے آئے اور ہمیں اس وقت پتہ چلا جب مسلمان سواروں نے ہمیں کاٹنا اور گھوڑوں تلے روندنا شروع کر دیا۔ اعلیٰ مقام، یہ ہے وہ طاقت جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ تم میں ایمان کی طاقت ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر سے خطاب کر رہے تھے۔ یہ خدائے وحدہ لا شریک کا فرمان ہے کہ تم میں صرف 20 ایمان والے ہوئے تو وہ 200 کفار پر غالب آئیں گے۔ آتش پرستوں کا لشکر اور ان کے ساتھی سپاہی بھاگ کر دور نکل گئے تھے۔ میدان جنگ میں لاشیں بکھری ہوئی تھی اور ایک طرف مالی غنیمت کا انبار لگا ہوا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اس انبار کے قریب اپنے گھوڑے پر سوار اپنی فوج سے خطاب کر رہے تھے۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے، قرآن کا فرمان تم سب نے عملی صورت میں دیکھ لیا ہے۔ کیا تم آتش پرستوں کے لشکر کو دیکھ کر گھبرا نہیں گئے تھے؟ آنے والی نسلیں کہے گی کہ یہ کمال خالد بن ولید کا تھا کہ اس نے اپنے سواروں کو چھپا کر رکھا ہوا تھا اور انہیں اس وقت استعمال کیا جب دشمن مسلمانوں کو کاٹنے اور کچلنے کے لیے آگے بڑھا آیا تھا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ کرشمہ ایمان کی قوت کا تھا۔ خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لاتے ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں اور آگے جانا ہے۔ یہ آتش پرستوں کی نہیں، اللہ کی سرزمین ہے اور ہمیں زمین کے آخری سرے تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ میدان جنگ فتح و نصرت کے نعروں سے گونج رہا تھا۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی سپاہ میں مالی غنیمت تقسیم کیا۔ معلوم ہوا کہ اب کے مالی غنیمت پہلی دونوں جنگوں کی نسبت کہیں زیادہ ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حسب معمول مالی غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال کے لیے مدینہ بھجوا دیا۔ اس وقت تک آتش پرستوں کے سالار بہمن جازیہ کو پوری طرح یقین آ گیا تھا کہ اندرزغر کا لشکر مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گیا ہے اور اندرزغر ایسا بھاگا ہے کہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ بہمن جازیہ نے اپنے ایک سالار جابان کو بلایا۔ تم اندرزغر کا انجام سن چکے ہو۔ جازیہ نے کہا، ہمارے لیے کسرا کا حکم یہ تھا کہ ہم دجلہ میں اندرزغر کے لشکر سے جا ملے۔ اب وہ صورت ختم ہو گئی ہے۔ کیا تم نے سوچا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اور جو کچھ بھی کرے؟ جابان نے کہا، ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے۔ لیکن جازیہ نے کہا، ہمیں اب کوئی کارروائی اندھا دھند بھی نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمان ہمیں تیسری بار شکست دے چکے ہیں۔ کیا تم نے محسوس نہیں کیا کہ وہ وقت گزر گیا ہے جب ہم مدینہ کے لشکر کو صحرائی لٹیرے اور بدو کہا کرتے تھے؟ اب ہمیں سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ ہماری ان تینوں شکستوں کی وجہ صرف یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا جو بھی سالار مدینہ والوں سے ٹکر لینے گیا وہ اس انداز سے گیا جیسے وہ چند ایک صحرائی قزاقوں کی سرکوبی کے لیے جا رہے ہیں۔ جابان نے کہا، جو بھی گیا وہ دشمن کو حقیر اور کمزور جان کر گیا۔ ہماری آنکھیں پہلی شکست میں ہی کھل جانی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ آپ نے بھی تو کچھ سوچا ہوگا۔ سب سے پہلی سوچ تو مجھے یہ پریشان کر رہی ہے، جازیہ نے کہا، کہ کسرا اور شیر بیمار پڑا ہے۔
میں جانتا ہوں اسے پہلی 2 شکستوں کی صدمے نے بستر پر ڈال دیا ہے، ایک اور شکست کی خبر اسے لے ڈوبے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس شکست کی خبر پہنچانے والے کو وہ قتل ہی کر دے۔ لیکن جازیہ جابان نے کہا، ہم کسریٰ کی خوشنودی کے لیے نہیں لڑ رہے، ہمیں زرتش کی عظمت اور آن کی خاطر لڑنا ہے۔ میں تم سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں جابان۔ جازیہ نے کہا، تم دیکھ رہے ہو کہ کسریٰ نے ہمیں جو حکم دیا تھا وہ بے مقصد ہو چکا ہے۔ میں مدائن چلا جاتا ہوں، کسریٰ سے نیا حکم لوں گا۔ میں اس کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اسے بھی یہ کہنے کی عادت ہو گئی ہے کہ جاؤ اور مسلمانوں کو کچل ڈالو۔ اسے ابھی تک کسی نے بتایا نہیں کہ جنگی طاقت صرف ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں نے مان لیا ہے کہ لڑنے کی جتنی اہلیت اور جتنا جذبہ مسلمانوں میں ہے وہ ہمارے یہاں ناپید ہے۔ جابان، طاقت کے گھمنڈ سے کسی کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ میں بھی اسی کو بہتر سمجھوں گا۔ جابان نے کہا، آپ کوچ کو روک دے اور مدائن چلے جائے۔ کوچ روک دو، جازیہ نے حکم کے لہجے میں کہا، لشکر کو یہی خیمہ کر دو۔ میری واپسی تک تم لشکر کے سالار ہوگے۔ اگر آپ کی غیر حاضری میں مسلمان یہاں تک پہنچ گئے یا ان سے آمنا سامنا ہو گیا تو میرے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ جابان نے کہا، کیا میں ان سے لڑوں یا آپ کے آنے تک جنگ شروع نہ کروں؟ تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میری واپسی تک تصادم نہ ہو۔ جازیہ نے کہا، آتش پرستوں کے لشکر کا کوچ روک کر اسے وہی خیمہ کر دیا گیا اور بہمن جازیہ اپنے محافظ دستے کے چند ایک گھڑ سواروں کے ساتھ لے کر مدائن کو روانہ ہو گیا۔ بکر بن وائل کی بستیوں میں ایک طرف گریہ وزاری تھی اور دوسری طرف جوش و خروش اور جذبہ انتقام کی للکار۔ اس عیسائی قبیلے کے وہ 1000 آدمی جو للکارتے اور نعرے لگاتے ہوئے آتش پرست لشکر کے ساتھ مسلمانوں کو فارس کی سرحد سے نکالنے گئے تھے، وہ میدان جنگ سے بھاگ کر اپنی بستیوں کو چلے گئے تھے۔ یہ وہ تھے جو زندہ نکل گئے تھے، ان کے کئی ساتھی مارے گئے تھے، ان میں بعض زخمی تھے جو اپنے آپ کو گھسیٹتے آ رہے تھے مگر راستے میں مر گئے تھے۔ یہ عیسائی جب سر جھکائے ہوئے اپنی بستیوں میں پہنچنے لگے تو گھر گھر سے عورتیں، بچے اور بوڑھے نکل گئے۔ ان شکست خوردہ ٹولیوں پر عورتیں اپنے بیٹوں، بھائیوں اور خاوندوں کو ڈھونڈنے لگی۔ بچے اپنے باپوں کو دیکھتے پھر رہے تھے۔ انہیں پہلا صدمہ تو یہ ہوا کہ وہ پٹ کر لوٹے تھے، پھر صدمہ انہیں ہوا جن کے عزیز واپس نہیں آئے تھے۔ بستیوں میں عورتوں کی آہ و فغان سنائی دینے لگی، وہ اونچی آواز سے روتی تھی، پھر تم زندہ کیوں آ گئے ہو؟ ایک عورت نے شکست کھا کر آنے والوں سے چلا چلا کر کہا، تم ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے وہی کیوں نہیں رہے؟ یہ آواز کئی عورتوں کی آواز بن گئی، پھر عورتوں کی یہی للکار سنائی دینے لگی، تم نے بکر بن وائل کا نام ڈبو دیا ہے، تم نے ان مسلمانوں سے شکست کھائی ہے جو اسی قبیلے کے ہیں، جاؤ اور شکست کا انتقام لو۔ مسنہ بن حارثہ کا سر کاٹ کر لاؤ، جس نے ایک ہی قبیلے کو 2 دڑوں میں کاٹ دیا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے باغ نکلنا بھی ممکن نہ رہا، وہ اب زخمی شیروں کی طرح لڑ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معرکے سے آگے نکل گئے تھے، ان کا علم بردار ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے علم اپنے ہاتھ میں لے کر اوپر کیا اور ایک بار دائیں اور ایک بار بائیں کیا، پھر علم بردار کو دے دیا۔ یہ ایک اشارہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی میدان جنگ کے پہلو میں جو ٹیکریاں تھیں ان میں سے 2000 گھڑ سوار نکلے، ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں جو انہوں نے آگے کر لی، گھوڑے سر پر دوڑے آ رہے تھے۔ وہ ایک ترتیب میں ہو کر آتش پرستوں کے عقب میں آ گئے۔ جنگ کے شور و غل میں آتش پرستوں کو اس وقت پتہ چلا کہ ان میں عقب پر حملہ ہو گیا ہے جب مسلمانوں کے گھڑ سوار ان کے سر پر آ گئے۔ یہ تھے مسلمانوں کے وہ سوار دستے جنہیں اندرزغر ڈھونڈ رہا تھا۔ خود خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپاہ پوچھ رہی تھی کہ اپنے سوار دستے کہاں ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نفری کی کمی اور دشمن کی نفری کی افراد دیکھ کر یہ طریقہ اختیار کیا کہ رات کو تمام گھڑ سواروں کو ٹیکری کے عقب میں اس ہدایت کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ اپنی فوج کو بھی پتہ نہ چل سکے۔ ان کے علم کے دائیں بائیں ہلنے کا اشارہ مقرر کیا تھا۔ گھوڑوں کو ایسی جگہ چھپایا گیا تھا جو دشمن سے 1.5 میل کے لگ بھگ دور تھی، وہاں سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز دشمن تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ رات کو گھوڑوں کے منہ باندھ دیے گئے تھے۔ ان 2000 گھڑ سواروں کے کمانڈر بسرا بن ابی رحم اور سعد بن مرہ تھے۔ جب صبح لڑائی شروع ہوئی تو ان دونوں کے کمانڈروں نے گھڑ سواروں کو با پر کاپ کر دیا اور خود ایک ٹیکری پر کھڑے ہو کر
اشارے کا انتظار کر رہے تھے۔ آتش پرستوں پر عقب سے قیامت ٹوٹی تو خالد رضی اللہ عنہ نے اگلی چال چلی جو پہلے سے طے کی ہوئی تھی۔ پہلوؤں کے سالار عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم نے لڑتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بچا رکھا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے۔ جب گھڑ سواروں نے دشمن پر عقب سے حملہ بولا تو پہلوؤں کے دونوں سالاروں نے اپنے اپنے پہلو پھیلا کر آتش پرستوں کو گھیرے میں لے لیا۔ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا محفوظہ ریز روبی معرکے میں بھی پہلے ہی بونک دیا تھا۔ آتش پرستوں کے فتح کے نعرے آب و بقا میں تبدیل ہو گئے۔ مسلمان گھڑ سواروں کی برچیاں انہیں کاٹتی اور گراتی جا رہی تھی۔ دشمن میں بگدڑ تو ان ہزاروں عیسائیوں نے مچائی جنہیں جنگ کا تجربہ نہیں تھا، اور اس بگدڑ میں اضافہ دشمن کے ان سپاہیوں نے کیا جو پہلے معرکے سے بھاگے ہوئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمان کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب مسلمانوں کے نعرے گرج رہے تھے۔ جنگ کا پانسا ایسا پلٹ گیا کہ زرتش کی آگ سرد ہو گئی۔ بعض مورخوں نے دجلہ کے معرکے کو دجلہ کا جہنم کہا ہے۔ آتش پرستوں کے لیے یہ معرکہ جہنم سے کم نہ تھا۔ اتنا بڑا لشکر ڈری ہوئی بھیڑ بکریوں کی طرح صورت اختیار کر گیا۔ وہ بھاگ رہے تھے، کٹ رہے تھے، گھوڑوں تلے روندے جا رہے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اندر زغر بھاگ گیا، لیکن مدائن کی طرف جانے کی بجائے اس نے صحرا کا رخ کیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ واپس گیا تو ارشیر اسے جلاد کے حوالے کر دے گا۔ وہ صحرا میں بھٹکتا رہا اور بھٹک بھٹک کر مر گیا۔ دوسرے آتش پرست سالار بہمن جازیہ کی فوج ابھی تک دجلہ نہیں پہنچی تھی۔ مسلمانوں کو ایسا ہی ایک اور معرکہ لڑنا تھا۔ آتش پرستوں کے دوسرے سالار بہمن جازیہ کو بھی دجلہ پہنچنا تھا۔ وہ کسرہ اور چیر کے مطابق اس کے لشکر کو اپنے ساتھی سالار اندر زغر کے لشکر کے ساتھ مل کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر حملہ کرنا تھا، مگر وہ دجلہ سے کئی میل دور تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ اور اندر زغر مسلمانوں کو تو کچل ہی دیں گے۔ جلدی کیا ہے، اس کا لشکر آخری پڑاؤ سے چلنے لگا تو 4-5 سپاہی پڑاؤ میں داخل ہوئے۔ ان میں 2 زخمی تھے، جو زخمی نہیں تھے ان کی سانسیں پھولی ہوئی تھی، تکن اتنی کہ وہ قدم گھسیٹ رہے تھے۔ چہروں پر خوف اور شب بیداری کے تاثرات تھے اور ان تاثرات پر دھول کی تہ چڑھی ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ ان سے پوچھا گیا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ ہم سالار اندر زغر کے لشکر کے سپاہی ہیں۔ ان میں سے ایک نے تکن اور خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، سب مارے گئے ہیں۔ دوسرے نے کہا، وہ انسان نہیں ہے۔ ایک اور کراہتے ہوئے بولا، تم نہیں مانو گے، تم یقین نہیں کرو گے دوستو، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جازیہ کے لشکر کے ایک کمانڈر نے کہا، یہ بگوڑے ہیں اور سب کو ڈرا کر بے قصور بن رہے ہیں، انہیں سالار کے پاس لے چلو، ہم ان کے سر قلم کر دیں گے، یہ بزدل ہے۔ انہیں سالار بہمن جازیہ کے سامنے لے گئے۔ تم کون سی لڑائی لڑ کر آ رہے ہو؟ جازیہ نے کہا، لڑائی تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی ہے، میرا لشکر تو ابھی۔ محترم سالار، ایک نے کہا، جس لڑائی میں آپ نے شامل ہونا تھا وہ ختم ہو چکی ہے۔ سالار اندر زغر لاپتہ ہے۔ ہمارے تیغزن پہلوان 1000 مرد مسلمانوں کے سالار کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ ہم جیت رہے تھے، مسلمانوں کے پاس گھڑ سوار دستے تھے ہی نہیں تھے۔ ہمیں حکم ملا کہ عرب کے ان بدوؤں کو کاٹ دو۔ ان کی تعداد بہت توڑی تھی۔ ہم ان کے جسموں کی بوٹیاں بکھرنے کے لیے نعرے لگاتے اور خوشی کی چیخیں بلند کرتے آگے بڑھے۔ جب ہم ان سے الجھ گئے تو ہمارے پیچھے سے نہ جانے کتنے 1000 گھڑ سوار ہم پر آ پڑے۔ پھر ہم میں سے کسی کو اپنا ہوش نہ رہا۔ سالار اعلیٰ مقام زخمی سپاہیوں نے ہامتے ہوئے کہا، سب سے پہلے ہمارا جھنڈا گرا، کوئی حکم دینے والا نہ رہا، ہر طرف نفسا نفسی اور بگدڑ تھی۔ مجھے اپنوں کی صرف لاشیں نظر آتی تھی۔ میں کسی طرح یقین کر لوں کہ اتنے بڑے لشکر کو اتنے چھوٹے لشکر نے شکست دی ہے۔ جازیہ نے کہا، اتنے میں سے اطلاع دی گئی کہ چند اور سپاہی آئے ہیں، انہیں بھی اس کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ یہ 13-14 سپاہی تھے۔ ان کی حالت اتنی بری تھی کہ 3-4 گر پڑنے کے انداز سے بیٹھ گئے۔ تم مجھے ان میں سب سے زیادہ پرانے سپاہی نظر آتے ہو۔ جازیہ نے ایک ادھیڑ عمر سپاہی سے جس کا جسم توانا تھا کہا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ میں نے جو سنا ہے یہ کہاں تک سچ ہے؟ تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ بزدلی کی، میدان جنگ سے بھاگ آنے کی اور جھوٹ بولنے کی سزا کیا ہے۔ اگر آپ نے یہ سنا ہے کہ سالار اندر زغر کی فوج مدینہ کی فوج کے ہاتھوں کٹ گئی ہے
تو ایسا ہی سچ ہے جیسا آپ سالار ہے اور میں سپاہی ہوں۔ اس پرانے سپاہی نے کہا، اور یہ ایسے ہی سچ ہے جیسے وہ آسمان پر سورج اور ہم سب زمین پر کڑے ہیں۔ میں نے مسلمانوں کے خلاف یہ تیسری لڑائی لڑی ہے۔ ان کی نفری تینوں لڑائیوں میں کم تھی، بہت کم تھی۔ زرتش کی قسم، میں جھوٹ بولوں تو یہ آگ مجھے جلا دے جس کی میں پوجا کرتا ہوں۔ ان کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جو نظر نہیں آتی۔ ان کی یہ طاقت اس وقت ہم پر حملہ کرتی ہے جب انہیں شکست ہونے لگتی ہے۔ مجھے اس لڑائی کا بتاؤ۔ سالار بہمن جازیہ نے کہا، تمہارے لشکر کو شکست کس طرح ہوئی؟ اس سپاہی نے پوری تفصیل سے سنایا کہ کس طرح مسلمان اچانک سامنے آ گئے اور انہوں نے حملہ کر دیا، اور اس کے بعد یہ معرکہ کس طرح لڑا گیا۔ ان کی جو طاقت ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، سپاہی نے کہا، وہ گھڑ سوار دستے کی صورت میں سامنے آئی۔ اس دستے میں ہزاروں گھوڑے تھے۔ ان کے حملے سے پہلے یہ گھوڑے کہیں نہیں نظر آ رہے تھے۔ اتنے ہزاروں گھوڑوں کو کہیں چھپایا نہیں جا سکتا۔ ہمارے پیچھے دریا تھا۔ گھوڑے دریا کی طرف سے آئے اور ہمیں اس وقت پتہ چلا جب مسلمان سواروں نے ہمیں کاٹنا اور گھوڑوں تلے روندنا شروع کر دیا۔ اعلیٰ مقام، یہ ہے وہ طاقت جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ تم میں ایمان کی طاقت ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر سے خطاب کر رہے تھے، یہ خدائے وحدہ لا شریک کا فرمان ہے کہ تم میں صرف 20 ایمان والے ہوئے تو وہ 200 کفار پر غالب آئیں گے۔ آتش پرستوں کا لشکر اور ان کے ساتھی سپاہی بھاگ کر دور نکل گئے تھے۔ میدان جنگ میں لاشیں بکھری ہوئی تھی اور ایک طرف مالی غنیمت کا انبار لگا ہوا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اس انبار کے قریب اپنے گھوڑے پر سوار اپنی فوج سے خطاب کر رہے تھے۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے، قرآن کا فرمان تم سب نے عملی صورت میں دیکھ لیا ہے۔ کیا تم آتش پرستوں کے لشکر کو دیکھ کر گھبرا نہیں گئے تھے؟ آنے والی نسلیں کہے گی کہ یہ کمال خالد بن ولید کا تھا کہ اس نے اپنے سواروں کو چھپا کر رکھا ہوا تھا اور انہیں اس وقت استعمال کیا جب دشمن مسلمانوں کو کاٹنے اور کچلنے کے لیے آگے بڑھا آیا تھا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ کرشمہ ایمان کی قوت کا تھا۔ خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لاتے ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں اور آگے جانا ہے۔ یہ آتش پرستوں کی نہیں، اللہ کی سرزمین ہے اور ہمیں زمین کے آخری سرے تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ میدان جنگ فتح و نصرت کے نعروں سے گونج رہا تھا۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی سپاہ میں مالی غنیمت تقسیم کیا۔ معلوم ہوا کہ اب کے مالی غنیمت پہلی دونوں جنگوں کی نسبت کہیں زیادہ ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حسب معمول مالی غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال کے لیے مدینہ بھجوا دیا۔ اس وقت تک آتش پرستوں کے سالار بہمن جازیہ کو پوری طرح یقین آ گیا تھا کہ اندر زغر کا لشکر مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گیا ہے اور اندر زغر ایسا بھاگا ہے کہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ بہمن جازیہ نے اپنے ایک سالار جابان کو بلایا۔ تم اندر زغر کا انجام سن چکے ہو۔ جازیہ نے کہا، ہمارے لیے کسرا کا حکم یہ تھا کہ ہم دجلہ میں اندر زغر کے لشکر سے جا ملے۔ اب وہ صورت ختم ہو گئی ہے۔ کیا تم نے سوچا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اور جو کچھ بھی کرے؟ جابان نے کہا، ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے۔ لیکن جازیہ نے کہا، ہمیں اب کوئی کارروائی اندھا دھند بھی نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمان ہمیں تیسری بار شکست دے چکے ہیں۔ کیا تم نے محسوس نہیں کیا کہ وہ وقت گزر گیا ہے جب ہم مدینہ کے لشکر کو صحرائی لٹیرے اور بدو کہا کرتے تھے؟ اب ہمیں سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ ہماری ان تینوں شکستوں کی وجہ صرف یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا جو بھی سالار مدینہ والوں سے ٹکر لینے گیا وہ اس انداز سے گیا جیسے وہ چند ایک صحرائی قزاقوں کی سرکوبی کے لیے جا رہے ہیں۔ جابان نے کہا، جو بھی گیا وہ دشمن کو حقیر اور کمزور جان کر گیا۔ ہماری آنکھیں پہلی شکست میں ہی کھل جانی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ آپ نے بھی تو کچھ سوچا ہوگا۔ سب سے پہلی سوچ تو مجھے یہ پریشان کر رہی ہے، جازیہ نے کہا، کہ کسرا اور چیر بیمار پڑا ہے۔ میں جانتا ہوں اسے پہلی 2 شکستوں کی صدمے نے بستر پر ڈال دیا ہے۔ ایک اور شکست کی خبر اسے لے ڈوبے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس شکست کی خبر پہنچانے والے کو وہ قتل ہی کر دے۔ لیکن جابان نے کہا، ہم کسرا کی خوشنودی کے لیے نہیں لڑ رہے، ہمیں زرتش کی عظمت اور آن کی خاطر لڑنا ہے۔ میں تم سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں جابان۔ جازیہ نے کہا، تم دیکھ رہے ہو کہ کسرا نے ہمیں جو حکم دیا تھا وہ بے مقصد ہو چکا ہے۔ میں مدائن چلا جاتا ہوں، کسرا سے نیا حکم لوں گا۔
میں اس کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اسے بھی یہ کہنے کی عادت ہو گئی ہے کہ جاؤ اور مسلمانوں کو کچل ڈالو۔ اسے ابھی تک کسی نے بتایا نہیں کہ جنگی طاقت صرف ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں نے مان لیا ہے کہ لڑنے کی جتنی اہلیت اور جتنا جذبہ مسلمانوں میں ہے وہ ہمارے یہاں ناپید ہے۔ جابان، طاقت کے گھمنڈ سے کسی کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ میں بھی اسی کو بہتر سمجھوں گا۔ جابان نے کہا، آپ کوچ کو روک دے اور مدائن چلے جائے۔ کوچ روک دو، جازیہ نے حکم کے لہجے میں کہا۔ لشکر کو یہی خیمہ کر دو۔ میری واپسی تک تم لشکر کے سالار ہوگے۔ اگر آپ کی غیر حاضری میں مسلمان یہاں تک پہنچ گئے یا ان سے آمنا سامنا ہو گیا تو میرے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ جابان نے کہا، کیا میں ان سے لڑوں یا آپ کے آنے تک جنگ شروع نہ کروں؟ تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میری واپسی تک تصادم نہ ہو۔ جازیہ نے کہا۔ آتش پرستوں کے لشکر کا کوچ روک کر اسے وہی خیمہ کر دیا گیا اور بہمن جازیہ اپنے محافظ دستے کے چند ایک گھڑ سواروں کے ساتھ لے کر مدائن کو روانہ ہو گیا۔ بکر بن وائل کی بستیوں میں ایک طرف گریہ وزاری تھی اور دوسری طرف جوش و خروش اور جذبہ انتقام کی للکار۔ اس عیسائی قبیلے کے وہ 1000 آدمی جو للکارتے اور نعرے لگاتے ہوئے آتش پرست لشکر کے ساتھ مسلمانوں کو فارس کی سرحد سے نکالنے گئے تھے، وہ میدان جنگ سے بھاگ کر اپنی بستیوں کو چلے گئے تھے۔ یہ وہ تھے جو زندہ نکل گئے تھے۔ ان کے کئی ساتھی مارے گئے تھے۔ ان میں بعض زخمی تھے جو اپنے آپ کو گھسیٹتے آ رہے تھے مگر راستے میں مر گئے تھے۔ یہ عیسائی جب سر جھکائے ہوئے اپنی بستیوں میں پہنچنے لگے تو گھر گھر سے عورتیں، بچے اور بوڑھے نکل گئے۔ ان شکست خوردہ ٹولیوں پر عورتیں اپنے بیٹوں، بھائیوں اور خاوندوں کو ڈھونڈنے لگی۔ بچے اپنے باپوں کو دیکھتے پھر رہے تھے۔ انہیں پہلا صدمہ تو یہ ہوا کہ وہ پٹ کر لوٹے تھے، پھر صدمہ انہیں ہوا جن کے عزیز واپس نہیں آئے تھے۔ بستیوں میں عورتوں کی آہ و فغان سنائی دینے لگی۔ وہ اونچی آواز سے روتی تھی، پھر تم زندہ کیوں آ گئے ہو؟ ایک عورت نے شکست کھا کر آنے والوں سے چلا چلا کر کہا، تم ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے وہی کیوں نہیں رہے؟ یہ آواز کئی عورتوں کی آواز بن گئی۔ پھر عورتوں کی یہی للکار سنائی دینے لگی، تم نے بکر بن وائل کا نام ڈبو دیا ہے، تم نے ان مسلمانوں سے شکست کھائی ہے جو اسی قبیلے کے ہیں، جاؤ اور شکست کا انتقام لو۔ مسنہ بن حارثہ کا سر کاٹ کر لاؤ، جس نے ایک ہی قبیلے کو 2 دڑوں میں کاٹ دیا ہے۔